اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ اور جب آپ کو آپ کے رب نے اس بات کا حکم دیا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں ان میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا ہی سخت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں اضافے کا ایک نسخہ ارشاد فرمایا، ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ طریقہ ہے شکر کرنا۔ فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمتوں کا شکر کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، نعمتیں بڑھیں گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اگر جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، نعمتوں کی ناشکری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لیا کرتے ہیں۔ اور نعمتوں کا چھن جانا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس سے ایک پناہ مانگی، ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ کریم میں آپ سے نعمتوں کے زائل ہونے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ نے ہم پر جو انعامات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، ان کو سنبھالنے کا اور ان کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آج ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، ہر دوسرا بندہ ٹینشن میں رہتا ہے، جس سے بات کر لی جائے وہ پریشان دکھتا ہے اور اپنا رونا روتا رہتا ہے۔ تو بھئی اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو دھیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف نہیں ہے۔ اگر نعمتوں کی طرف دھیان ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام پہ کتنے بڑے بڑے امتحان آئے، بہت بڑے بڑے امتحان آئے ہیں۔ چھوٹے سے تھے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، کچھ بڑے ہوئے تو بھائیوں نے حسد کرنا شروع کر دیا، پھر اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا، پھر اٹھا کے قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا گیا، پھر مصر پہنچے، جوان ہوئے تو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اتنی بڑی بڑی تکلیفیں مصیبتیں آئیں، لیکن اس سب کے باوجود کوئی نہ شکری کا کلمہ زبان پہ نہیں آیا، بلکہ جب اللہ نے مصر کے تخت پر بٹھایا تو جو الفاظ نکلے ہیں وہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں نقل کیے، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، کہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا کہ اللہ نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ گویا کہ اللہ کی نعمتوں پہ نظر ہے کہ اللہ نے مجھے قید خانے سے نکالا ہے، یہ شکوہ نہیں ہے، یہ شکایت نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے قید میں ڈال دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب صحابہ کرام کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ ایسی سخت سخت مصیبتیں ان پر آئی ہیں کہ اللہ اپنے پاک کلام میں فرما رہے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا، ہر قسم کی تکلیفیں، جان کی، مال کی، اولاد کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ کرام آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ بڑی مصیبتیں، بڑی مشقتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے مصائب کے باوجود ان کو شکر گزاری کی تعلیم دی۔ فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا گیا، لیکن تم بہت جلدی کرتے ہو۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شکر کی تعلیم دی کہ اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے، شکر گزاری سکھائی ہے۔ جناب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی ہیں۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم الرجل معاذ، معاذ بہت اچھا آدمی ہے۔ تو ان صحابی کو جناب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اور الفاظ اس کے یہ ہیں، اے معاذ انی احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ فقل فی دبر صلاتک، کہ نمازوں کے بعد اس دعا کو 3 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اس میں شکر گزاری کی تعلیم ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تو میری مدد فرما کہ میں تیری شکر گزاری کروں اور تیری عبادت کو اچھی طرح کر سکوں۔ گویا کہ دعا مانگنا سکھایا گیا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ ربی اوزعنی، قرآن پاک کی آیت ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، یا اللہ مجھے آپ اس بات کی توفیق دیں کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں۔ اس لیے میرے بھائی شکر گزاری کی ہم عادت اپنائیں۔ پھر شکر کا تعلق زبان سے بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت ہماری زبان پہ یہ جاری رہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور ہمارے دل میں بھی یہ احساس رہے کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ اللہ کا احسان ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ دل ہر وقت اللہ کے شکر سے بھرا رہے۔ اور تیسرے نمبر پہ شکر کا تعلق اعمال سے بھی ہے، اعضاء سے بھی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے شکر گزاری کا کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے ان اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل، دماغ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر ان کو ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں
تو یہ شکرانہ ہو رہا ہے، یہ شکر گزاری ہو رہی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے، ہماری زبان غلط بولتی ہے، ہمارے کان غلط سنتے ہیں، تو ہم یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں جب شامل ہوں گی کہ زبان پر بھی اللہ کا شکر، دل میں بھی شکر گزاری، اور ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں، ہم گناہوں سے بھی بچیں، تو پھر ہم نے شکر گزاری کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ ہم جب شکر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے حل فرما دیں گے، اور شیطان کو ہم سے دور فرما دیں گے۔ دیکھیں، آج جو عام طور سے انسان غلط راستوں کی طرف چلتا ہے، حرام چیز کی طرف چلتا ہے، کسی بھی قسم کا حرام ہے، کھانے کا، پینے کا، اوڑھنے کا، جنسی خواہشات ہیں، تو جو بندہ حرام کی طرف چلتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حلال کی شکر گزاری نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر اللہ نے اسے جو حلال رزق دے دیا، جو اولاد دے دی، جو مکان دے دیا، جو گاڑی دے دی حلال طریقے سے، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، کبھی بھی وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے عالم ہیں، وہ فرما رہے تھے شیطان کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اور ہر وقت اللہ کی نعمتوں پہ نظر ہو، مصیبتوں اور پریشانیوں پہ نظر نہ ہو۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو بخار ہو گیا، کسی نے کہا حضرت آپ کو بخار ہو گیا؟ تو اللہ والوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ تھوڑا سا بخار ہی ہوا ہے نا، میرے ہاتھ بھی سلامت ہے، میرے پاؤں بھی سلامت ہے، میری آنکھیں بھی سلامت ہیں۔ تو ہر پہلو میں ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کو تلاش کریں، اللہ کی نعمتوں کی طرف نظر رکھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ہماری نعمتوں کو محفوظ بھی فرمائیں گے، ان میں اضافہ بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کو بھی آسان فرمائیں گے۔ پھر شکر کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جن لوگوں سے ہمارے معاملات ہیں، اگر کوئی ہم پر ہمارے ساتھ کوئی احسان کریں تو ان کا شکریہ ادا کریں۔ سب سے پہلے تو وہ الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عالی شان سے نکلے، جزاک اللہ خیر الجزا، جزاک اللہ احسن الجزا، جزاک اللہ خیرہ، ان الفاظ کی ہم عادت ڈالیں، اور اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی ہم کوئی لفظ بول دیتے ہیں شکریہ کا، یا دیگر جو الفاظ چلتے ہیں، ٹھیک ہے شکر گزاری تو وہ بھی ہو جائے گی، لیکن الفاظ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہوں گے تو پھر کیا کہنا۔ بہرحال، تو آپس میں بھی اگر کسی نے ہم پر احسان کیا ہے تو ان احسانوں کا ہمیں اپنی زبان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میرے پر کسی نے کیا احسان کیا، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس نیکی پر ہم باقاعدہ اس کی شکر گزاری